السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، وأصلی وأسلم علی نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 17 اکتوبر 2021 فہم القرآن کورس کا 5واں سبق ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا جہان میں بسنے والے انسانوں اور جنوں کے 2 گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جنتی ہیں، متقین ہیں، اور ان کی چند نمایاں خوبیاں بیان فرمائی۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا اور ان کا حال بھی بیان فرمایا۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو کافروں سے بھی زیادہ بدتر گروہ ہے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ منافقین کا گروہ۔ کن کا گروہ ہے؟ منافق۔ اسلام کے لیے اتنا کافر، یہودی اور نصرانی، ہندو خطرناک اور نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ منافق نقصان دہ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ
من یقول آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ و بالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وما ہم بمومنین، فرمایا وہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرے، اسلام کا اظہار کرے زبان سے، صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر لیا، یہ کافی نہیں ہے مومن ہونے کے لیے جب تک اپنے دل سے تصدیق نہ کرے۔ اور زبان اور دل سے اقرار اور تصدیق بھی ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک کہ وہ اپنے اعضاء سے اسلام پر عمل نہ کرے۔ اقرار زبان سے، دل سے تصدیق اور عمل، یہ تینوں چیزیں ایمان کے لیے ضروری ہیں۔ منافق مومن اس لیے نہیں ہے کہ وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے اسلام کو مانتا، دل سے اندر سے کافر ہے۔ اس لیے فرمایا زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، زبانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے میرے محبوب، آپ کے پاس منافق آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کہتے ہیں آ کر، اے میرے محبوب، اللہ کو بھی معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ صرف زبانی کہتے ہیں، ان کے دل تصدیق نہیں کرتے، دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں منافق، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ مومن نہیں ہے تو کیا وہ مسلم بھی ہیں کہ نہیں؟ ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ مسلمان ہی کہلائے جائیں،
کیونکہ وہ مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں والی عبادتیں کرتے ہیں، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہی کہلائیں گے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب مدینہ تشریف لائے، جب آپ نے ہجرت کی تو مدینہ آ کر آپ کا سامنا یہودیوں سے بھی ہوا، نصرانیوں سے بھی ہوا اور منافقوں سے بھی۔ مدینہ میں منافقین جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قریب رہتا، نماز میں آگے پہنچتا اور مسلمانوں کو کھڑا ہو کر واعظ کرتا، اللہ کے عذاب سے ڈراتا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اندر سے منافق تھا۔ اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر آگے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کا تذکرہ، متقین کا تذکرہ 5 آیتوں میں کیا، کافروں کا تذکرہ اللہ نے 2 آیتوں میں کیا، اور منافقوں کا ذکر اللہ نے یہاں 13 آیتوں کے اندر فرمایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا خطرناک گروہ ہے۔ ان کا حال بیان کیا، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے گا، ان کا انجام کیا ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تو ان کے دل کے حال کو جانتے ہیں۔ اللہ تو علیم بذات الصدور۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بظاہر کلمہ پڑھ کے یہ مسلمانوں میں شامل ہیں، انہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال بچا لیے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ ان کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں۔ یاد رکھیں تاریخ اسلام میں مسلمانوں کو اتنا نقصان یہودیوں، نصرانیوں اور کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان مسلمانوں کو منافقوں نے پہنچایا۔ بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اندر سے مسلمانوں کی جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ لیکن فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ محض اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ بظاہر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ نقصان اپنے آپ کا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس بات کو وہ سمجھتے نہیں، ان کو شعور نہیں، سمجھتے نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ انسان دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے انسان کو اپنے نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اندھے ہو جاتے۔ وما یشعرون، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہم بڑے کامیاب ہیں۔ منافق آدمی اسے جب دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے میں بڑا کامیاب ہوں۔ وہ دنیا کی عارضی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں آخرت تباہ ہو رہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اپنے لیے خرید رہا ہے، اس کو اس بات کا کوئی شعور اور کوئی احساس۔ پھر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی، ان کے دلوں میں بیماری ہے شبہات کی، ان کے دلوں میں بیماری ہے شہوات کی، خواہشات کی۔ کچھ منافق ایسے ہیں کہ جو حقیقت کو جانتے ہیں، اسلام کی سچائی کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر انہوں نے منافقت کا راستہ اختیار کیا۔ اور کچھ منافق ایسے ہیں جن کے دلوں میں شبہات ہیں، واضح نہیں ہیں، پتہ نہیں اسلام سچا ہے، پتہ نہیں مسلمان سچے ہیں یا کافر سچے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سچا ہو سکتا ہے وہ سچا، شبہات ہیں ان کے دلوں میں، یہ بیماریاں ہیں دلوں کی۔ لیکن فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ جو فزادہ میں فا ہے نا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فا سبب کے لیے، یعنی پہلے جو انہوں نے بیماری اپنے دلوں میں پیدا کر لی، اس کے سبب سے اللہ نے ان کو یہ سزا دی، ان کی بیماری کو اور بڑھا دی۔ جس طرح کہ پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے دل پر مہر لگاتا ہے تو اللہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اس کے اپنے ٹیڑھا پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگاتا ہے، سخت کرتا ہے دل کا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے انسان بیماری کو خود اختیار کرتا ہے، اللہ سزا کے طور پر اس کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، منافقت میں اور زیادہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔
اس کی مزید وضاحت قرآن کریم کے کئی مقامات سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح کہ پہلی مرتبہ وہ ایمان نہیں لائے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پلٹ دیا، ہم پلٹ دیتے ہیں۔ انسان پر جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کے دل کو سخت کیا جاتا ہے، اس کی بیماری کو بڑھایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ خود انسان بنتا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کو سزا ملتی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ دل بھی بیمار ہوتے ہیں، دل بھی بیمار ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں وضاحت ہے کہ اگر دل درست ہو تو پورا جسم درست، دل خراب ہو تو پورا جسم خراب۔ تو ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنے دلوں کی بیماریوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ان کا علاج جس طرح ہم اپنے جسم کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کی جو بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے امراض القلوب، وہ کون کون سی بیماریاں ہیں جو دلوں کو لاحق ہوتی ہے، ان کا علاج کیا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور دوسرے، یہاں سے قرآن کریم ہمیں اس بات کی بھی تلقین کر رہا ہے کہ ہمیں منافقوں سے محتاط رہنا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ وہ دھوکہ دینے والی قوم ہے، ان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم منافقوں کو پہچانیں گے کیسے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ منافق ہے؟ بظاہر تو سارے کلمہ پڑھنے والے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، نبی کی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہم غیر موجودگی میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے، اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور منافقوں کے لیے کیا کہا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب، ایسا عذاب ہے جو ان کو درد پہنچائے گا۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا، یعنی منافق کو جو عذاب ہوگا کافروں سے، یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں سے بھی زیادہ سخت عذاب منافقین کو ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کس وجہ سے؟ کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ایک قرات اس میں ہے بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ، جھٹلایا کرتے تھے۔ بولنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسلام کو، قرآن کو جھٹلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو نشانیاں بتائیں، ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑے گناہوں میں بھی جو اول درجے کے گناہ ہیں ان میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ زنا اور چوری سے بھی بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ، یہ منافقین کی صفات میں سے ہے جھوٹ بولنا۔ فرمایا اس وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ آیات ابھی آگے چل رہی ہیں، منافقین، ان کا ذکر بھی آگے چلے گا، ان کی علامات، ان منافق کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے، یہ ساری چیزیں آگے یہ چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں پھر انشاءاللہ آگے آیت نمبر 11 سے ہم سبق کو شروع کریں گے۔